بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، یعنی اس کا دھیان لیپ ٹاپ پر کم اور ہیثم پر زیادہ تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں میں دبایا تھا، مگر سگریٹ کی سمیل اسے کچھ عجیب محسوس ہوئی تھی۔ لائٹر لبوں کے پاس لے جاتے اس نے غیر ارادی طور پر محسوس کیا تھا فہد کا خود کی طرف دیکھنا، اور پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے لائٹر کا بٹن پریس کیا تھا۔ ایک پل کو فہد کا دل چاہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لائٹر سگریٹ لے کر پھینک دے دور، مگر جب اس کی ستم یاد آئے تو اپنے خیالات پر مٹی ڈالی تھی۔ جیسے ہی ہیثم نے لائٹر جلا کر لبوں کے پاس دبایا، سگریٹ سلگایا تھا، ایک جھٹکے میں سگریٹ سلگ کر اس کے لبوں کے پاس کتنے ہی پٹاخے ٹھک ٹھک پھوٹے تھے۔ ان پٹاخوں کی آواز سے وہ اپنی کرسی سے اچھلی تھی، مگر اس سامنے بیٹھا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ خود کی اعصاب کو کمزور بنائے اس نے لبوں سے سگریٹ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ سگریٹ میں بھرا پٹاس کا مواد کبھی اس کی گردن پر گر رہا تھا اڑ کر، کبھی اس کے لبوں کے پاس اور کبھی اس کے لبوں کے ارد گرد۔ اسے جلن ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جلن جب کھولتے ہوئے گرم آئل کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اس کی شرٹ پر بھی اور بازو ہاتھوں پر بھی وہ ذرے گر کر اسے جلا رہے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک بڑے مزے سے فہد پر نظریں گاڑے بیٹھا اپنی کنڈیشن کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ بظاہر یہ جلن اسے اپنے اندر والی جلن سے کم ہی لگی تھی جو صبح سے اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ وہ دل کا درد تھا جو وہی لفظ بار بار دہرا رہا تھا، جسے سن کر وہ کتنی بار جیا اور مرا تھا۔ کیا واقعی اسے اس کے علاوہ کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے دھتکار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، رسوا کر دیا جائے؟ زندگی میں ملنے والی ماں باپ کی محرومی کی بات، ایک بے پناہ من چاہی محبت کی محرومی بھی اس کی قسمت میں کنندہ ہونے والی تھی۔ وہ دل لگی اور نامردی کی سولی پر صبح سے لٹکا سلگ رہا تھا، اور قصوروار سامنے بیٹھی تھی۔ ایک ایسا امتحان بنی جسے چاہ کر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور ستم یہ کہ وہ اسے دور بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ سگریٹ سلگا کر ختم ہو چکا تھا، اس کے لب جھلس چکے تھے، گردن پر بھی نشان بن چکے تھے، ہاتھوں پر بھی، اور جہاں جہاں ذرے گرے تھے وہاں وہاں بھی شرٹ جل کر سکین پر نشان بن چکے تھے۔ مگر وہاں پر وہ کس کو تھی؟ ان زہری ابلوں کی۔ وہ تو محبت کی پستیوں پر بے قرار تھا۔ اس نے اگلی سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی تھی۔ اب فہد کا رنگ زرد ہوا تھا، دل سہما تھا۔ وہ اتنی تکلیف کیسے برداشت کر گیا؟ وہ تو کب سے بیٹھی بس یہی دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی۔ وہ آج اس سے برسوں کا تھکا لگ رہا تھا، خود سے سر جنگ کرتا مغرور شہزادہ جس کی ناک پر ترا غصہ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا، جو ہیثم اس کے سامنے بیٹھا خود ہر ستم ڈھا رہا تھا۔ وہ نیا تھا، بالکل نیا۔ اس نے سگریٹ کے پاس لا کر لائٹر کا بٹن پریس کیا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس کے منہ سے سگریٹ باہر نکال پھینکا تھا۔ ہیثم کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ تو جب سگریٹ پیک سے نکال رہا تھا تب ہی اس کے انڈر ریڈ مواد دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر جب لبوں سے لگاتے اس نے سانس اندر کھینچا تھا تو اسے احساس ہوا تھا کہ اس سگریٹ میں پٹاخے جیسا کچھ مواد ہے۔ پھر سامنے فہد کو دیکھا تھا جو بظاہر تو انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی، مگر اس کی اٹکی چور نظریں سگریٹ پر اٹھتی اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھیں۔ اس نے تیسرا سگریٹ نکال کر لبوں کے نیچے دبایا تھا، وہ بھی اس کے لبوں سے نکال گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اگلا سگریٹ نکالتے دیکھ وہ سگریٹ کا پیکٹ پرے پھینکتی چلائی تھی اس پر۔ فہد سلطان چودھری، اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی جرات مت کرنا، ورنہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ غصے سے گھراتے کہا تھا اسے، مگر لبوں کی جنبش اور چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ اسے شاید اب بولا بھی نہیں جا رہا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں نے بس اس لیے کیا تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہے تھے، تو سوچا یہ کروں گی تو مجھ پر غصہ ہوگے، چلاؤ گے، مگر تم۔ اس کو دوبارہ سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے دیکھ وہ اس کے سامنے آئی تھی اور نرم لہجے میں کہا تھا، ہاں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ہی تو دل کے ارمان پورے کر رہا ہوں۔ بیٹھو وہاں اور دیکھو ہیثم ولید خان کو سلگتا ہوا، شاید تمہارے دل کو ٹھنڈک مل جائے، سکون پہنچے، اور اگر اس سے بھی سکون نہیں ملے گا تو اگلی بار کچھ بڑا کرنا کہ پھر میں تمہیں کہیں نظر ہی نہ آ سکوں۔ اس نے سگریٹ نکالتے کہا تھا،
اور استہزاء یا ہنسا تھا اس پر، تو تم اس کو نہیں چھوڑو گے؟ اس کو پھر سے سگریٹ لبوں میں دباتے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی وہ۔ جواباً وہ کوئی بھی جواب دیے اسے راستے سے پیچھے دھکیلتے آگے بڑھا تھا۔ اس نے پھرتی سے ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی تھی اور نیچے گرا لائٹر اٹھا کر سگریٹ لبوں میں دبا کر سلگائی تھی۔ پٹاخہ پوٹھا تھا اس کے لب پر لگا تھا، توڑی پر بھی وہ جھٹکے سے مڑے تھے۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو اور جلتے سگریٹ میں سے پٹاخے پھوٹتے دیکھ کر وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں سے سگریٹ نکال کر دور پھینکی تھی۔ پاگل ہو، تڑا تھا اس پر وہ، اور اس کی بازو کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا تھا، بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چہرہ پاس کیا تھا اور لبوں پر پھونک مارنے لگا تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ آپ ہچکیوں سے کچھ نہیں ہوگا فا، دیکھو ٹھیک ہو جائے گا، یہ سٹاپ کرائنگ، تم پاگل ہو، لپ جل گیا ہے، ڈیم۔ دھیرے دھیرے سے پھونکے مارتے وہ کسی بچے کی طرح اس کے آنسو صاف کرتے، ایک بازو پر اسے ڈالے، پریشانی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ آہ پین ہو رہا ہے، ہائے، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اچھا چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، چپ کرو، میں ہوں نا۔ پلٹ کر ٹیشو باگ میں سے ٹیشو نکالتے اس کے لپ پر لگاتے، پھونکے مارتے وہ اپنی ساری ناراضگی ٹینشن بھول کر اس کے درد میں پریشان ہو رہا تھا، بری طرح، یہاں تک اپنے زخم بھی بھول گیا تھا۔ نچلے لب کا درمیانی حصہ بری طرح جل گیا تھا، اس کا گلابی نرم پکڑیوں جیسے لبوں پر زخم ہیثم ویسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرنے کو؟ جلا بیٹھی نا لپس، اب پین ہوگا، کب بچپنا ختم ہوگا تمہارا؟ زیادہ پین ہو رہا ہے کیا؟ میں آئس منگواتا ہوں، اس کو رب کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سون ہو جائے گا، ڈاکٹر تک پہنچتے پین نہیں ہوگا۔ پلیز فا، رو مت، تھوڑا سا برداشت کر لو۔ ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر نرمی سے اسے سینے سے لگائے کمر سہلاتے اس کے ہونٹ کے پاس آہستہ آہستہ پھونکے مارتے۔ اس نے انٹر کام پر آئس منگوائی تھی، یہاں آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس کو کرسی پر بٹھانا چاہا تھا اس نے۔ چھوڑو مجھے، تمہیں تو فرق نہیں پڑتا نا میرے ہونے نہ ہونے سے، صبح سے اگنور کر رہے تھے نا مجھے، پھر اب کیوں جان نکل رہی ہے؟ لیو می، جلنے دو نا مجھے، دونوں کو ایک ساتھ سکون آئے گا۔ دفتن وہ اپنا بازو چھڑوا کر دور ہوئی تھی اس سے، اس پر چلاتی ہوئی، بکواس بند کرو اپنی اور کم بولو، زخم گہرا ہوگا، بیٹھو یہاں۔ پھر سے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھانا چاہا تھا۔ کیوں بیٹھوں؟ چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو مسٹر ہیثم ولید خان۔ کیوں مجھے کھینچتی ہو خود کی طرف؟ کیوں بھرتے ہو اپنے احساس مجھ میں؟ تم چاہتے ہو میں تمہارے بغیر جینے کی ہمت بھی نہ کر پاؤں؟ یو لائر مونسٹر، نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے اگنور کرتے ہو تم، اپنی فا کو اگنور کرتے ہو۔ ایک بار بھی نہیں دیکھا صبح سے تم نے مجھے، اینڈ اٹ از ہرٹنگ۔ کیوں نہیں کہا مجھے فا؟ کیوں نہیں حق جتایا مجھ پر؟ مجھے پین دیا صبح سے دے رہے ہو، کبھی اگنور کر کے، کبھی خود کو ہرٹ کر کے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ہائی، تم میرے ہائی ہو، تم خود کے ساتھ نہیں کر سکتے ایسا۔ آئی ہیٹ یو ہائی آر، ریئلی ہیٹ یو، یو آر فا ہیٹ یو۔ ہچکیوں سے روتے اس کی گرد بازوں کا گھیرا مضبوط کرتے اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی اور رو رہی تھی۔ کتنے شکوے، کتنے شکایتیں، اپنے دل کی ردات وہ جاننے انجانے میں سنا گئی تھی اسے۔ ہیثم مبتسم ہوا تھا، گہرا مسکرایا تھا، جیسے کل کائنات مل گئی ہو، وہ اس کی تھی، اس کی ہے اور رہے گی۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی۔ اس کی باتوں کو سننے کے بعد وہ جو کبھی غصے کے مارے بھی اس کے قریب نہیں آتی تھی، آج خود اس کے سینے کے ساتھ لگی، اس کے گرد حصار تنگ کرتی سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کی شرٹ کی خوشبو کو، اس کے جسم کی خوشبو کو گہرا سانس لے کر کھینچ رہی تھی خود میں۔ دنیا میں رہنا خوشیوں اور دکھوں کا مجموعہ ہے، مگر ہیثم کے لیے اس کی خوشیوں اور دکھوں کا مجموعہ فا تھی، اس کی اپنی فا جو بچہ بنی اس کے ساتھ چپکی رو رہی تھی، گلے کر رہی تھی، شکوے کر رہی تھی۔ فا ریلیکس، کام ڈاؤن، ہیثم نے کمر سہلاتے کہا تھا، اور پھر نرمی سے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا۔ نو پلیز ہائی، مجھے الگ مت کرو خود سے، پلیز ڈونٹ ڈو، میں مر جاؤں، شش ڈونٹ اٹ، جان نکال دوں گا۔ اس کی بات کاٹ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی اور سختی سے ڈپٹا تھا اس کے لفظوں پر۔ اس نے پیچھے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کی انگلی کو پیچھے کیا تھا۔ ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑی تھی، شاید وہ اب ہوش میں آئی تھی، کیا کچھ نہیں کہہ گئی تھی وہ اسے، اور پھر اس کے اتنا قریب اس کے سینے کے ساتھ لگی، اس کے جسم میں سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اور زور سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا اور آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ کیا کر گئی تھی خود کو، 100 بار اس نے لپٹا تھا۔
وہ تو اپنے جذبات خود پر بھی زہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور وہ اپنے جذبات اس کے سامنے ہی بیان کر گئی تھی جو اس کے پور میں سمایا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں، مولوی کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ میرے لیے اپنی قربت کو سوال بنا رہی وفا میری شرٹ پھٹ جائے گی۔ اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پر مضبوط سے مضبوط ہوتے محسوس ہوا تو اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے اس کے کان کے پاس جھک کر گمبھیر شرارت بری خاموشی کی تھی کہ اس کی جھلستی سانسوں کی خوشبو اور چھون اس کے جسم کے روئے روئے کو لرزا گئی تھی۔ ایک میٹھی سی لہر جسم میں اتری تھی جس سے وہ اس کی قربت میں جھرجری لیتی کامتے قدموں سے پیچھے ہوئی تھی۔ کم یار، مت الا کرو خود کو مجھ سے، اس نے التجا کی تھی۔ تڑپ اٹھا تھا اسے خود سے دور ہوتا دیکھ وہ۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ پل بھر میں انجان بنی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں ہم۔ اسے انجان بنتے دیکھ اس کا دل دکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بے تاثر جواب آیا تھا۔ اچھا دکھاؤ مجھے کہاں سے ٹھیک ہو؟ پومیش کرتے اس کے لرزتے وجود پر چوٹ کرتے اس کو ہاتھ سے قریب کھینچتے پوچھا تھا، کیا چل رہا ہے فا دماغ میں؟ اس کے لب کے برن حصے پر آہستگی سے پھونک مارتے پوچھا تھا۔ اس پھونک کا احساس محسوس کرتے اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور اس کے کندھے پر رکھے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اس کی قربت میں پگھلتے کانپتے لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پین کم ہوگا اور لب بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ہم ڈیپ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے لبوں پر کانپتا ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے بند کیا تھا۔ اس نے میری پناہوں میں سکون نہیں ہے کیا؟ پھونک مارتے پوچھا تھا۔ ڈونا آ جائے گا، الٹا جواب دیا تھا اس نے، ہمارے ہونے والے بچوں کا ماموں سا پینٹ گڈ، اس نے گہرے نظروں سے دیکھتے کہا تھا، اور وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ چھوڑیں ہیثم، بمشکل لفظ نکلے تھے۔ محبت ہے نا؟ شہرک پر انگوٹھا ریب کرتے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے پین ہو رہا ہے۔ فوراً سے بات بدلی تھی فا نے۔ ڈر لگ رہا تھا اس کے سوالوں پر، اپنی حالت سے جو رفتہ رفتہ بے کل ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ پلیز فا مان جاؤ، جو کہو گی جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں لیتے اس بات کو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیثم؟ بڑی مشکل سے دور ہوتے کہا تھا۔ تم برا کر رہی ہو فا میرے حق میں۔ دل مچلا تھا اس کے لفظوں کو سن کر۔ ہیثم کا آئی ایم سوری، میں پلٹ نہیں سکتی۔ آئی ول پرے کہ آپ کو بہت اچھا کمپینین ملے۔ مڑ کر بیگ پکڑتے آنسو صاف کرتے برائی آواز میں کہا تھا، تم تباہ کر رہی ہو ہم دونوں کو۔ آخری کوشش کی تھی، یہی نصیب ہے۔ وہ مڑی تھی۔ تم چاہو تو بدل سکتا ہے، میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا فا۔ آواز میں گہرا درد چھپا تھا اس کی۔ ہونا ہوگا نصیبوں سے، لڑا نہیں جا سکتا۔ اور پلیز میری غلطی کے ساتھ میرے بھائی کو مات دینا۔ وہ بہت پیار کرتا ہے سویشا سے۔ میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں تم سے اپنی بھائی کی خوشی مانگتی ہوں۔ پلیز ہیثم، اس کی خوشی اس سے مت چھینا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے منت کی تھی، جاؤ یہاں سے۔ وہ گرجا تھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا، وہ کیا سوال کر رہی تھی؟ یعنی اسے سب کی فکر تھی سوائے اس کے۔ اس کو خود کی تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز ہیثم، میرے لیے اگر کبھی مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی محبت کی ہے تم نے تو دان کر دو اس کسی ایک لمحے کے لیے میری خوشی مجھے۔ وہ گڑ گڑائی تھی، کاش میں بھی یہ سوال تم سے کر پاتا، مگر کیسے کروں؟ تم نے تو مجھ سے شاید ایک لمحہ کیا، ایک سیکنڈ کی بھی محبت نہیں کی، تو پھر کیسی التجا؟ جاؤ فا سلطان چودھری دی تمہیں اپنی پھولوں جیسی بہن، کیونکہ ہیثم ولید خان محبتوں میں سودے بازی کا قائل نہیں ہے۔ اور رہی بات میری ایک لمحے کی محبت کی، تو میرے لیے ایک لمحے کی محبت کا صدقہ میری جان بھی نہیں دے سکتی، اتنی قیمتی ہے میری محبت میرے لیے، اور تم یہ ایک معمولی صدقے مانگ رہی ہو۔ جاؤ پھر کبھی میرے سامنے سوال بن کر مت آنا، جاؤ کہ پھر کبھی مجھ میں احساس مت جگانا، یوں قریب آ کر خوش فہمیوں کے۔ وہ چیخا تھا، اس پر آواز میں نمی گھلی تھی، اس کے دل کے ٹکڑے ہوئے تھے، اور وہ ٹکڑے فہا کو اس کے درد کی صورت اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی اور سامنے کھڑے شخص کو بھی بے بس کر رہی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش یہ حالات نہ پیدا ہوئے ہوتے تو آج وہ کبھی اس شخص سے خود کو دور نہ کر پاتے جس کا ساتھ اس کی زندگی کے ساتھ بڑی خوش نصیبی ہونا تھا۔ وہ روتے ہوئے مڑ گئی تھی اور اس کے لفظوں پر سانس روکے بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ وہ بھی مڑا تھا، اپنی محبت کو مڑتے دیکھ کر اس کی سانسیں وہ اپنا ساتھ ہی لے کر جا رہی تھی۔ اس کا دل کٹا تھا اس کی بے رخی پر، اس کی ستم پر۔ کیا اس نے اس کا درد محسوس نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے جذبات عیاں کر کے بھی
اسے خود سے دور دھکیل کر کس مجبوری کو گلے لگا رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے وہ، اور کیوں؟ کتنے بے بس سوال تھے اس کے لبوں پر، اور قسمت کے چنے فیصلے الگ سوال بنے کھڑے تھے۔ یہ ان کی ڈسچارج سلپ ہے اور آپ ان کو 3 دن بعد چیک اپ کے لیے لے کر آئیں گی لازمی۔ باقی یہ ان کی میڈیسنز ہیں، ریگولر دیں گی۔ باقی کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ چیک اپ کے لیے لے آئیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، مسز دراب نے شکریہ ادا کیا تھا۔ نسرین گاڑی تک لے کر آؤ زویشہ کو، مسز دراب حکم دیتے آگے بڑھ گئی تھیں اس کی طرف دیکھے بغیر، اور وہ نسرین کے ساتھ چلتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچے تھے۔ نسرین اسے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی باہر۔ نسرین شام کو کچھ اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ اچھے سے تیار چاہیے مجھے، اس کو حکم دیا تھا انہوں نے۔ جی بیگم صاحبہ، فکر مت کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ نسرین تسلی بخش جواب دیتے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، زویشہ آ گئی گھر؟ ہیثم نے اندر داخل ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں آ گئی ہے، تم چلو میرے ساتھ، اس سے بات کر لیں، پھر شام میں سویرا کی فیملی نے بھی آنا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ جی دادو، ہیثم کہتا ان کی ہمراہی میں زویشہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ ہلکا سا ناک کر کے وہ دونوں یکے بعد دیگر کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور وہ سامنے بونیا کو سینے پر ڈالے چت لٹی چھت کو گور رہی تھی۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے، مسز دراب نے اس کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے کہا تھا۔ آئی ایم سوری دادو، ایسی آئی نو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آئی نو آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بٹ کیا میں ایک بار کی بھی معافی کے لائق نہیں ہوں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، اس نے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہوتی زویشہ، کبھی سوچا بھی ہے تم نے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میں اور ایسی کیسے جیتے، کیسے رہ پاتے؟ مسز دراب نے بررائی آواز میں کہا تھا۔ دادو پلیز ایک بار، ماما بابا کی قسم اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، پلیز ایسی، آپ جیسے کہیں گے جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا، پلیز ایک بار معاف کر دیں، اس نے ہچکیوں سے روتے منت کی تھی۔ پلیز ہیسی، پلیز دادو، میں آپ کے پاؤں نہیں میرا بچہ، یہ ناراضگی تمہیں پاؤں میں گرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی۔ خیر جو ہوا بھول جاؤ اور میری بات سنو۔ اس کو سینے کے ساتھ لگاتے اسے معاف کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ میں نے رشتہ طے کر دیا ہے تمہارا ارسم سے زویشہ، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت خیال رکھے گا تمہارا، اور سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تم سے، اور مجھے تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں لگا۔ کیا تمہیں اپنے دادوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا تھا، اور زویشہ کے چہرے کے رنگ بدلے تھے ارسم کا نام سن کر۔ رات وہ جو کچھ کر گیا تھا اس کے ساتھ، اس کے بعد اس کو نہیں پتا وہ کب گیا اور اسے ہوش کب آیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اور پھر ارسم کے ستم یاد کر کے وہ گھنٹوں روئی تھی۔ نو دادو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہوگا، زویشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جتنے دکھ اپنی فیملی کو وہ دے گئی تھی اب اسے انہیں بس خوشیاں دینی تھیں، اس لیے اپنی قسمت کو مان کر ان کی خوشی کو مقدم ٹھہرایا تھا۔ ایک چیز اس نے اپنی زندگی میں سمجھ لی تھی، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سب کچھ اس کی قسمت میں ہو سکتا ہے سوائے سکون اور خوشی کے۔ ہیثم ٹھٹکا تھا اس کا فیصلہ سن کر، کیونکہ جہاں تک وہ جانتا تھا وہ تو مومن سے محبت کرتی تھی، مگر پھر ایک دم یہ کایا پلٹ، کچھ تو تھا بیچ میں جو اسے مسنگ لگ رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی ہیثم، آج مجھے میری تربیت نے سرخرو کر دیا ہے، وہ سوچوں کے بھمر سے نکلا تھا دادو کی آواز پر۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایسی آپ ابھی بھی ناراض ہیں مجھ سے؟ زویشہ نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، میں اپنی فری سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، چلو تم خوش ہو نا؟ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے پوچھا تھا۔ بہت خوش، بٹ یہ کیا آپ کے لیگس پر کیا ہوا، اور یہ ہینڈز اور نیک پر؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ایک کیس میں ہی ہوا، میں ٹھیک ہوں، میڈیسن لگائیے، اس نے سرسی سے جواب دیا تھا۔ خیال رکھو اپنا ہیثم، کیوں اتنی لاپرواہ ہو؟ مسز دراب نے بھی گھر کا تھا اسے۔ اب ٹھیک ہوں دادو، اتنا میجر پرابلم نہیں ہے، چلو آیا ہم چلتے ہیں، کچھ دیر زویشہ کو ریسٹ کرنے دیں، پھر رات کو ان لوگوں نے بھی آنا ہے، اس نے مسز دراب کو تسلی دیتے اٹھاتے کہا تھا، اور پھر کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا ارسم، مگر میں بہت ڈر گیا ہوں اس سب کو لے کر، اگر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو۔ ارحم نے ڈر کے مارے کہا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس سب کے بارے میں؟ تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے، اور ایشو اتنی گری ہوئی حرکت کیسے؟ ارسم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ نہیں ارسم، اس کا قصور نہیں ہے،
सब मेरा कसूर है, असल में वो मेरे पीछे ही वहाँ आई थी। ऑफिसर ने गुस्से में ड्रिंक, अरहाम ने बात अधूरी छोड़ी थी। बच्ची नहीं है वो, कैसे कर लेती है वो ये सब। अरसम सुल्तान चौधरी और एहाब रंधावा की बहन एक बार क्लब में एक बेहुदा ड्रेस पहने डांस सोचकर ही खून खोल रहा है मेरा। उसका गुस्सा हाई हुआ था। प्लीज़ अरसम, ये गुस्से का वक्त नहीं है, उसका हाल सोचो। अरहम ने इल्तिजा की थी। माम नहीं, कुछ हो सकता, तुम बेफिक्र रहो और शादी की तैयारियां करो। इंशाल्लाह इस सच को अब मैं सामने ला कर ही दम लूँगा। मेरे अपनों के साथ किसी को भी अब मज़ीद खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। उसने कुछ सोचते कहा था, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरहम ने कहा था, फिक्र मत करो, रब पर उम्मीद रखो। जब कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। उसने हौसला दिया उसे। जवाबन वो सर हिला गया था। ये एक शॉपिंग मॉल था जहाँ वो घूम रहा था। लेफ़्ट साइड पर बनी शॉप के अंदर दाखिल होने लगा था जब सामने से आती लड़की से एहाब बुरी तरह टकराया था। आइम्स अगले लफ्ज़ उसके मुंह में रह गए थे। सामने वाली का चेहरा देखकर मन मिनतहा उसके मुंह से कांपते लफ्ज़ निकले थे। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।